لیتے ہیں، جیسے وہ لائنہ اور لائنہ والا مسئلہ ہے. آپ جانتے ہیں عرب چونکہ بڑے فصاحت والے تھے. اب چونکہ میں اس بات کو آگے لے کے جلدی سے چلوں گا. کہتا ہے علی کا نام بگاڑنے کی بڑی کوشش کی ہے. علی کے نام کا معنی بگاڑنے کی بڑی کوشش کی ہے. اگر شروع میں واو لگائے تو ولی بن جاتا ہے. اگر شروع میں ولیوں کے پاس بیٹھنے لگے آپ کو ولی کی سمجھ نہیں آئی گا. اگر شروع میں واو لگائے تو ولی بنتا ہے، اور اگر آخر کا یہ ہٹا کر واو لگائے تو علو بنتا ہے. علی بلند مقام اور علو سب سے بلند مقام. لیکن اسے کیا معلوم علی کا نام نہیں بگڑ سکتا، علی کا معنی نہیں بگڑ سکتا. اس لیے یہ مہر، یہ سند میرے رب نے دی ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ تطہیرا کو کبھی سمجھے؟ آدم نعرہ تکبیر کہتے ہو تو تکبیر سے تکبیرہ، یہ علماء بیٹھے ہیں، تکبیرہ بہت بلند، بہت ہی بلند، جس کی بڑی شان. تطہیرہ بہت ہی پاک، بہت ہی پاک. اگر حضور پاک نہ ہوتے، پاک نہ ہوتے، پاک نہ ہوتے، یہ مسجد کا تقدس کیا ہے جو بمبا والا کی جامعہ مسجد اقصیٰ ہے، شادی قبلہ کا در دولت ہے، آستانہ ہے. اس کے کتنا مقام ہے. آنا ہے لباس پاک، جسم پاک، با وضو، ایسا ہی ہے نا. تو مسجد حرام کا کتنا مقام. ابھی پوچھو تو حضرت صاحب کہیں گے کہ لاکھ کا نماز نہیں ثواب ہے. اچھا حضور مسجد حرام تو ادھر ختم ہو گئی، اس کے آگے پھر شیر ہے. اس شیر کی جان کتنی کہ جس شیر میں کھڑے ہو کر حکم ہے کہ کعبے کو دیکھنا ہی سب سے افضل عبادت ہے. کیا صرف کعبے کو دیکھنا؟ اچھا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اتنی افضل مقام ہے. تخت الصراط سے لے کر عرش اولا تک یہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے. اب اگر یہاں 1 لاکھ کا ثواب ہے، اس مسجد میں آنے کی اتنی پاکی ہے، اگر میرے کپڑے کو بھی کچھ نجس یا پلیتی لگی ہے تو میں داخل ہو سکتا نہیں. کیا داخل ہو سکتا نہیں؟ داخل ہو سکتا نہیں. یہاں تھوک سکتا نہیں، خون بہا سکتا نہیں. اس کا تو پکے ہو تھوڑا بھیتر نہیں ہو. اب اس شیر سے آگے یہ بیت اللہ ہے. میں تقریر منوار میں نہیں جانی، تقریر سنا میں جانی ہے. منوار بیٹھنا بڑیاں گھر بیٹھنا بڑی منوار بیٹھا ہوں سمجھان کا وقت ہے. اب یہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے. اب اس کی وجہ سے، اس کے چکر لگانے سے بندہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا. ایسے ہی پاک. کیوں؟ کہتا جی یہ نا بیت اللہ کا چکر لایا بندہ پاک. پتہ چلا بیت اللہ کا چکر لگانے والا پاک. یہ کتنی پاک جگہ ہو. اب اس بیت اللہ کے اندر، اس بیت اللہ کے اندر فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، میری نبی کی چچی جان، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری ماں کی طرح. اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں پاک ہے کہ پلید ہے؟ ناپاک ہے. پکی بات نہیں، کوئی کسی قسم کا اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ماں پلید ہے. اب جب
ماں پلید ہے تو وہ پاک جگہ میں ہے. اور بچے کی ہوئی ولادت, بچے کی ہوئی ولادت. اچھا مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا, اگر آپ کو ملے تو مجھے ضرور بتایا کہ میرا نظر ان کے پاس ہے کہ قریشیوں نے, ہاشمیوں نے کعبے کو اندر سے آ کر دھویا ہوتا. بولے کیسے کر گئے ہو ذرا, میں سارا علی تو ہم سنا چھڑے ہے, علی سنا بھی چھڑے ہے کہ سمجھا بھی چھڑے ہے. اچھا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی اس پہ کچا ہوئے گا تو دھونا کیا ہو سی, اچھا ہی بھی روایت نہیں ملی کہ رمبے نہ مٹی پٹ لئی ہوئے, کھوتر لئی ہوئے. تو مولا علی کی ولادت ہوتی ہے اور ولادت ہونے کے بعد آنکھیں بند ہیں, آنکھیں بند ہیں. کائنات میں جو بھی پیدا ہوا نا اس کی آنکھ نے کسی نہ کسی کو دیکھا, یا ماں کو دیکھا, خالہ کو دیکھا, چاچی کو دیکھا, پھوپھو کو دیکھا, مامی کو دیکھا, اور آج کے دور میں نرس کو دیکھا. ایسا ہی ہے جی. لیکن قربان جاؤں علی وہ ہے, ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی علی کیا ہے. علی وہ ہے جو آنکھ نہیں کھولتا. کریم آقا نے فرمایا چاچی مبارک کو اللہ نے بیٹا دیا ہے, فرماتی ہیں بیٹا محمد, بیٹا تو رب نے دیا ہے پر مبارک کس بات کی لوں, اس کی آنکھیں. میرے کریم نے فرمایا چاچی میری طرف لا, اس کی آنکھیں نہیں ہے, اس جیسی آنکھیں, اس کی آنکھیں نہیں یا اس جیسی آنکھیں کسی کی نہیں. ذرا امام الانبیاء کے غلاموں توجہ طلب بات یہ ہے, کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جناب مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حاجت روا اسد اللہ علی, ید اللہ علی, نور اللہ علی, اور ہاں علی کو کسی نے کہا ہو کہ محمد آئے ہیں, آنکھیں کھول, یا ماں نے ایسے پکڑ کے آنکھیں کھولی ہوں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ ایک نور کی بات ہے. جب محمد رسول اللہ نے کہا میری طرف لا, ید اللہ کے ہاتھوں میں علی آئے, علی کو کس نے بتایا کہ محمد سامنے ہے, علی کو کس نے بتایا کہ محمد سامنے ہے. جب مولا نے نبی کریم آقا کے چہرے کو ایسے دیکھا نا تو آنکھیں کھول کے دیکھا, آنکھیں کھول کے دیکھا. ابھی سمجھ نہیں آئی. زید الفقراء فقیر بے باک علی, دروازہ علم شاہ لولاک علی, ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بھی پاک, معصوم محمد ہے تو ہے پاک علی. معصوم محمد ہے تو ہے پاک علی. اور مولا کائنات کی ولادت جب بیت اللہ میں ہوئی, شانی قبلہ آپ کو بھی کئی دفعہ ثابت حاصل ہوئی ہوگی, اس بندہ عاجز آ کر کو بھی کئی دفعہ گنتی نہیں رہی یاد. اب گنتی یاد نہیں رہی, سرکار کے بلاوے کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو حضور جب وہ رکنی جمانی کے پاس کھڑے ہو کر کبھی غلاف اوپر کر کے ایسے کر کے دیکھا جائے, آج بھی دراڑ موجود ہے. میں نے کئی اپنے ساتھیوں کو دکھائی ہے, موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ وہ علی اب مٹائے تو مٹے نا, علی مٹائے تو مٹے نا. ابھی میں آپ سے پوچھوں گی شام کی نماز پڑھی ہے تو آپ کہیں گے کہ پڑھی ہے, الحمدللہ. کیوں پڑھی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی عبادت ہے. قربان جاؤں, اللہ کی عبادت ہے, ٹھیک ہے جناب, اس کے علاوہ اور کون سی عبادت ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے. ام المومنین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فقیہہ محدثہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اپنے بابا جان افضل البشر بعد الانبیاء
امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ابا جان کیا وجہ ہے باتیں لوگوں سے کرتے ہو چہرہ علی کا کرتے ہو؟ بھائی میرے نوجوان کا تو بیڑا گرک آج کیا جا رہا ہے، ہر جیب میں مفتی ہے. پہلے مفتی تھے مسائل کے بتانے والے، مفتی اب بھی ہیں مگر مفت کے کھانے والے. ہر بچے کی جیب میں موبائل ہے اور ہم نے وہ چیزیں ان بچوں کو سکھا دی ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ ہم کیا ہیں؟ اور ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم کوئی امام تھوڑی ہیں، ہم غلام ہیں، ہمیں غلام ہی رہنا چاہیے. ادھے بندے گل سمجھے تو سب کر گئے، ہم غلام ہیں بھائی، ہمیں غلام ہی رہنا چاہیے. اور غلامی میں بڑی بات ہوتی ہے، بن کے دیکھ، غلام بن کے دیکھ، غلامی میں بڑی بات ہے. یہ کون روایت کون کر رہی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. یار کبھی غور سے کرو، روایتوں سے پڑھو. میں جمعہ پڑھایا، پورا میرا جمعہ لائیو ہوتا ہے، جمعہ پڑھایا، اس کے بعد میں پروگرام ٹی وی پہ بھی کیے اور شان صدیق اکبر بازبان فاتحہ پر بیان کیے تھے. بھائی یہ نقشے ہم کیوں نہیں اپنی عوام کو سنا رہے؟ میں دو چار طرزاں لا کے دو تر شعر سنا کے تھوڑے کو روپیے چنگے پر لے کے جا سکا، لیکن میں مرنا کوئی نہیں، میں مرنا کوئی نہیں. مجھے کیا کاروبار نہیں ملا، اور جس دن سے یہ ملا ہے تمہیں کیا پتا ہے میری تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی. کس لیے؟ روزے محشر یہ گریبان چھڑانا ہے، پکڑوانا نہیں. ہم نے اس کو کاروبار بنا دیا. مجھے میرے شہنشاہ نے فرمایا یہ کاروبار نہیں، یہ نوکری ہے. اور نوکری منع کرے تو پتہ کہ جمال کام نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، ہم کیوں نہیں یہ نقشے دکھا رہے اپنی عوام کو؟ کیوں نہیں سنا رہے یہ باتیں؟ عوام تو پہلے چٹ پٹی پہ لگی ہوئی ہے، اور ہم نے میرے شادی قبلہ یہی کرنا ہے تو ہم دکانیں بنائے نہیں، ہم آستانوں میں کیوں بیٹھے؟ میرے جد اعلیٰ حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمان کہ جس ہستی نے، اب میں کیا تعریفوں کی شروع کر دوں، بات بڑی لمبی ہے، اور میں جس ہستی کی نوکری کر رہا ہوں نا، انہوں نے اپنی زبان کا ذائقہ ختم کر کے ساری زندگی گزاری ہے. سبحان اللہ. جب ان کو حکم ملا تھا تو جو زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا تھا کہ میٹھا ہے کہ نمکین ہے. اسی فقیراں دے بھائی نوکر، فقیراں دی اولاد. تو حضرات یہ بات میں کیوں نہیں سناتے ہم لوگ؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ سنا رہی ہیں. کس کی بات؟ اپنے بابا جناب سیدنا صدیق اکبر کی. اچھا یہ روایت بڑی محبت ہوئے تو بندہ سنا ہے نہیں سمجھے گا. بھائی میں شادی قبلہ کی تعریف محبت سے کروں گا یا مخالفت سے؟ ویسے کا دور ہے نا، زبان ہو رہے تو دل ہو رہے، لیکن اسی فقیر لوگ ہیں، ساڈا دل بھی ہوئی، ساری زبان بھی ہوئی. جی حضرات گرامی قدر، حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرمایا؟ کیا گلاں لوکاں نال کردے ہو؟ ویندے علی نوں؟ گلاں لوکاں نال کردے ہو؟ ویندے علی والو؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں تو سنی کی؟ حضور فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. لیکن آج اسی عرض کیتا تو بھی سوال پیدا ہوتا ہے، علی تے جن چہرے نو ویکھیا او تے عبادت ہے،
جنہیں علی کا چہرہ نہ دیکھا ہو علی کا چہرہ نہ دیکھا ہو. دوسری روایت سے پتہ چلا کہ علی ول ویکھنا بھی عبادت ہے. حضور جنہیں آمدیاں ویکھ لیا وہ دی عبادت ہو گئی. تو علی پاک دی جانے ہوں تو بندہ پچھوں ویکھے آگے وہ بھی عبادت ہے. اور سرکار اسی نے مصیبت پھنس گئے. 1450 سال بعد سید معصوم شاہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کے اصلی عبادت کہنی کریے. فرمایا علی دا ذکر بھی عبادت ہے. علی دا ذکر بھی عبادت ہے. کوئی جس کا ذکر عبادت بن جائے اس کی اپنی کیفیت کیا ہے. اور مومن علی سے دور نہیں جا سکتا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اور آگے سرکار فرماتے ہیں علی کے سے محبت مجھ سے محبت ہے. مجھ سے محبت اللہ سے محبت ہے. علی کا بغض میرا بغض ہے. میرا بغض اللہ کا بغض ہے. اسی تے بھائی عداوت کسی ولی نال نہیں رکھ سکتے. من آدنی ولیا فقد آزمتہ بالحرب. آخر جس ولی نے عداوت کی تھی اللہ والے جانے جان گے. اللہ والے جانے جان گے. اللہ دا جانے جان کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر اب علی کا ذکر عبادت ہے. علی کا ذکر عبادت ہے. اور قربان جاؤں صحابہ کا اس پر کیا اجماع ہے؟ صحابہ کا اجماع کیا ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب کسی بات پر مولا علی شیر خدا فرما دینا یہ ہمیں پتہ چل جائے یہ فیصلہ علی پاک نے کیا ہے. یا کسی بات پر مولا علی شیر خدا چونکہ آپ چیف جسٹس آپ ریاست مدینہ تھے جب پتہ چلے نا علی نے فرما دیا ہے تو فرماتے ہیں سارے چپ. کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں رہتی تھی کیونکہ علی نے بتا دیا ہے. مولا علی شیر خدا جلوہ کر ایک یہودی آیا آخری گل مگر مکمل. ایک یہودی سامنے آیا آ کے آتا ہے یا علی جدوں بھی کوئی سوال کیتا ہے جدوں بھی کوئی گل پوچھی ہے جدوں بھی جناب تہاڈے نال کوئی سوال کیتا ہے کلام کیتا ہے تساں سوچیا نہیں توقف نہیں فرمایا فوری اودہ جواب دے دیتا ہے. فوری اودہ جواب دے دیتا ہے. تو پہلے گل سنا دیا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میرے تو پوشیدہ نہیں قرآن پاک میں کوئی آئے کس سے نازل ہوئی ہے کس ویلے نازل ہوئی ہے کیوں نازل ہوئی ہے شان نزول کی ہے جنہیں آئی ہے راتی آئی ہے مکے آئی ہے مدینے آئی ہے پہاڑ سے آئی ہے میدان سے آئی ہے. مولا علی فرماتے ہیں میرے تو پوشیدہ نہیں کوئی گل پوشیدہ نہیں. آتا ہے جدوں تواڈے اگے یا علی کو سوال کریدا ہے تو تساں او سوچیا نہیں کردی تے جواب دے دیندے ہو. فرماندے نے تیرے ہاتھ دی انگلیاں کتنیاں نے؟ آندا ہے 5. فرماندے نے سوچیا نہیں ہو سوچیا نہیں ہو. ایک جی ہر ویلے تے اکھاں دے سامنے رہندیاں نے. فرمایا پھر علی کی سوچے ساری کائنات تے علی دی نگاہاں دے سامنے رہندی ہے. ساری کائنات تے علی دیاں نگاہاں دے سامنے رہندی ہے. اس لیے حضور فرمایا انا مدینہ تو علم و علی اور بابها میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. ایک دن مولا علی شیر خدا مدینہ شریف کے باہر کھڑے ہیں چوک میں. ایک شخص آیا دادی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنا چاہتا ہوں. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں سن جڑا نبی نو ایک باری ملے اونوں علی نو 2 باری ملنا پیندا ہے. نبی نو ایک باری ملے علی نو 2 باری ملنا پیندا ہے. بندہ چپ کر گیا. حضور دی بارگاہ آیا یا رسول اللہ اج میں رستے چ آیا آ کے پوچھا حضور کتنے نے؟ مولا علی نے فرمایا کہ جڑا نبی نو ایک باری ملے اونوں علی نو 2 باری ملنا پیندا ہے. سرکار نے جواب نہیں دیتا. سرکار نے فرمایا علی کو بلاؤ. کی فرمایا علی کو بلاؤ. مولا علی شیر خدا ہے وہ یا علی کہ جڑا نبی نو ایک باری میرے علی نو 2 باری کہ ہاں یا رسول اللہ تسیں تے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابها میں علم دا شہر ہوں علی دا دروازہ ہے. سونیا جنے شہر میں آنا ہے اونے آوندیاں وی ہوئے لگ کے آنا ہے تے جاندیاں وی ہوئے لگ کے جانا ہے. آج پتہ نہیں آپ کیسے نبی کو ملنا چاہتے ہیں خدا کو ملنا چاہتے ہیں علی کے بغیر ملنا چاہتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا.
کیفیت ہے، جانا جنت میں چاہتے ہیں اور اس جنت کی ٹکٹیں علی لینے والے ہوں گے اور اس جنت کے مالک حسن و حسین ہوں گے. عجیب کیفیت ہے یار ساری قوم دی. ساڈا تے حال اے وے پڑھا انگریزی رواں امریکہ مرا مدینے تے قبر دے ثواب تے جواب لکھدے نا. پڑھا انگریزی تے رواں امریکہ مرا مدینے تے قبر دے سوال جواب بھی. عجیب کیفیت ہے بھائی. ملنا چاہتے ہیں اللہ سے, اللہ کے رسول سے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں ملنا چاہتا ہے, جو ہمیں ملنا چاہتا ہے, جو ہمیں ملنا چاہتا ہے, جو ہمیں ملنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ علی کو مل کے آئے, وہ علی کو مل کے آئے. بھائی عجیب کیفیت ہے. قبلہ معصوم شاہ کی فرمایا جڑا بیٹھے آ کے تقریر کرے قاری فیاض صاحب کو مل کے آئے. گل سن لئی بھائی شاہ نے فرما دیتا ہے جڑا میری مسجد تے آ کے تقریر کرے قاری فیاض صاحب کو مل کے آئے. میں نے سیدھا ہی آ جاتا ہے کہنا چل بھائی تو اصل تے قاری فیاض دا مطلب سنانا ہے, اصل تے بندہ سننا جو قاری فیاض صاحب بلایا ہے. سمجھ لئیے یار علی کی بارگاہ کے بغیر بارگاہ مصطفیٰ مل نہیں سکتی. علی کی بارگاہ کے سوا بارگاہ مصطفیٰ مل نہیں سکتی. اور ملے بھی کیسے؟ ملے بھی کیسے یار؟ مولا علی کی شان, مولا علی کا مقام, مولا علی کا کمال, مولا علی کا کمال. کیسا کمال کہ کیا کہا جبرائیل نے, سونیا عرش والے ہوتا علی نہیں جان دے جڈا عرش والے جان دے, جڈا عرش والے جان دے. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے, در بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا, حسنین ہے تو پھول تو گلاب علی ہے. ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر میرا ایمان علی ہے, میری پہچان. میرا ایمان علی ہے, میری پہچان علی ہے. اور کیوں نہ ہو محمد گلستو علی روئے گل, محمد گلستو علی روئے گل. علی کا ذکر دل میں چڑھ رہے گا, اس زبان سے ختم نہیں ہوگا بلکہ زندگی ختم ہوگی. ہم تو کہتے مرتے وقت بھی علی علی کرتے مر جائیں. محمد گلستو علی روئے گل, شدہ فاطمہ درمیاں ہوئے گل. فارسی ذوقل بندے ہوئی جرا کوئی نہیں بولا معلوم ہو جائے تو ساتھ پڑھی ہی جرا اے ہوں نویں مڈے تے نہیں پڑھ دے پے. محمد گلستو علی ہوئے گل, شدہ فاطمہ درمیاں ہوئے گل. چوں اترش برامد حسین و حسن, چوں اترش برامد حسین و حسن, معطر عزا شد زمین و زمن, معطر عزا شد زمین و زمن. ادھا سادہ ترجمہ سنو. کیا محمد گلستو علی روئے گل, وہ محمد جڑا پھر دے علی انہی خوشبو ہے. شدہ فاطمہ درمیاں ہوئے گل, اس گل دی پھول دے پچھو فاطمہ تو دارا. چوں اترش برامد حسین و حسن, چوں اترش برامد اس خوشبو بچوں جڑا عطر نکلے نا وہ حسین و حسن ہے. معطر عزا شد زمین و زمن. یہ جو زمین و زمن معطر ہے نا, تمہیں سورج کی روشنی نظر آتی ہے, چاند کی چاندنی نظر آتی ہے, ستاروں کی کہکشاں نظر آتی ہے, یہ لیل و نہار کا نظام نظر آتا ہے, یہ سیدوں کی بہار نظر آتی ہے. یہ سب علی ہی تو ہے, یہ سب علی ہی تو ہے. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک دن عرض کرتی ہیں کملی والے کریم آقا کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ تھا, پریشانی تھی. میرے کریم مسکرا کر فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کائنات میں دو ہی تو ہیں, کائنات میں دو ہی تو ہیں. ایک کو رب نے تیرا باپ بنا دیا,
تیرا شوہر بنا دیا، ایک کو تیرا باپ بنا دیا، دوسرے کو تیرا شوہر بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے، ہم سب کچھ بنے، حاجی بنے، نمازی بنے، قاضی بنے، عالم بنے، شیخ بنے، مفتی بنے، پیر بنے، شیخ الحدیث بنے، چودھری بنے، منسٹر بنے، وزیر بنے، چیئرمین بنے، سب کچھ بنے، لیکن آخری ترلا سے گفتگو ختم، میرے سمیت ہم سب انسان بنے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے منڈے کسی نے کبھی جاندے آخی نا پترا انسان بن، گل ہی سمجھ لیں، کہنا مینوں آخیا، اور نوجوانوں کبھی سمجھے ہی نہیں تو انسان تے رب کیا کہتا سن؟ بھئی تہاڈا نام جو ہوئے محمد عامر، محمد کاشف، تے تہانوں کو کاشی کاشی آندا پھرے، تساں آکھنا میرے ابے نام رکھیا بگاڑ دے، اور میرا نام بگاڑے، میں تیرے وچوں نہ جاواں، انہاں دے ہونا، تے رب آندا تہانوں انسان، رب آندا مینوں انسان۔ اسی سب کچھ بننے واسطے بڑی کوشش کرتے ہیں، آؤ یار تھوڑی جی کوشش اسی انسان بننے واسطے، تھوڑی جی کوشش اسی انسان بننے واسطے کریے، اور ایک انسانیت نال جوڑن واسطے، انسان بننے واسطے سادات کا دامن اس کو بھی گل ہوئی۔ ایسے مظلوم جاری رہے گا، ایسے مظلوم جاری رہے گا، ایسے مظلوم جاری رہے گا۔ یہ میری گل نہیں، حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں دو شامہ چھٹ کے چلنا، انہاں دامن نہ چھڈیا جے۔ یہ ہن میری تہاڈی مرضی ہے، کو ویکھ لو کی اثر کرتا ہے۔ آکھیا کہ دونوں دامن نہ چھڈیا جے، یا سناؤ کی ہے؟ فرمایا قرآن ہے، ایک قرآن مجھے میرے آلے بیت نے۔ آؤ امام الانبیاء دے غلاموں، جنہوں حضور اس گل سے فیصلہ دے چھڈے، اگر کامل رہنا جے، مومن رہنا جے تو محبت علی دی ہے، اگر صراط مستقیم تے چلنا جے تو قرآن ہے تو میری اہل بیت ہے۔ میری تہاڈی خوش نصیبی ہے، الحمدللہ تعالی قرآن ساڈیاں زباناں تے جاری ہے، اہل بیت دی محبت ساڈے دلاں وچ موجود ہے، اہل بیت کی محبت ساڈے دلاں وچ موجود ہے۔ ہر کسی نے جشن مناتا ہے ہر کوئی، لیکن ہمیشہ ویکھو نا، یا پتر کا جشن مناتا ہے یا پتر کا جشن مناتا ہے۔ اتنے آج میں کو 13 رجب تے جناب شاہ جی قبلہ نے مولانا شیر خدا کا جشن رکھا، لیکن یہ کتنی مزے کی گل ہے، اسی پھر بھی نہ سمجھیے کہ انہاں دے نیڑے نہ لگیے، خرچے نہ کیتا ہے، جشن نہ منایا، لنگر نہ پکایا، میں تو انہوں وچ بلایا، نالے لنگر کھوایا ہے، نالے لنگر دیتا ہے، آکھیا کی کرو؟ آکھیا عبادت میں شامل ہو جاؤ، عبادت میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت میں نے عمل خیر دی توفیق عطا فرمائے، یاد زندہ صحبت باقی، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔